برادران ذی وقار، ہمارا پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے، اور آج کے اس مقدس دن میں اگر ان لوگوں کو یاد نہ کیا جائے تو یہ بڑی ناشکری ہوگی۔ بڑی بڑی ہائی بلڈنگیں آپ دیکھتے ہیں، ان ہائی لیول بلڈنگوں میں بظاہر تو آپ کو بڑی نمود و نمائش نظر آ رہی، لیکن ان بلڈنگوں کے اندر چند ایک ایسی بے نام اینٹیں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو مٹایا، انہی اینٹوں کے سر پہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں قائم ہوا کرتی ہیں۔ اگر وہ اپنے وجود کو دخل نہ کرتی، اپنے وجود کو نہ مٹاتی تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لیجئے، آج وطن عزیز پاکستان کا یہ عظیم نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمارے سامنے ایک نام تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا آیا، ایک نام تو حضرت ڈاکٹر اقبال کا آیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ وہ بے نام اینٹیں بھی تھیں جن کا نام تو ظاہر نہیں ہے لیکن اصل کردار ان کا بھی ہے، ان کا کردار بھی مانا جائے۔ وہ کون سے؟ وہ عظیم لوگ، وہ اولیاء کاملین تھے، وہ حضور پیر سیال لجپال تھے، وہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کے آبا تھے، اور اسی طرح وہ حضور پیر آف مانکی شریف تھے، وہ حضرت پیر آف بارو شریف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم کے دست و بازو بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اور آج یہ بڑی ناشکری ہوگی اگر ہم تو آزادی کے دن منا رہے ہوں، ہم تو آزادی کی سانس لے رہے ہوں، لیکن اگر یاد نہ کیا جائے ہمارے ان لوگوں کو جو آزادی کی ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں، سکھ زندگی گزار رہے ہیں، ان فلسطینیوں کو کیوں بھول جایا جائے، ان کشمیریوں کو کیوں بھولا جائے جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، صبح بھی بے آرام، رات بھی بے آرام، ہر وقت بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم آج ان فلسطینیوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہاتھوں کو کھڑے کر کے ثبوت دیجئے، اے فلسطینی بھائیو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اے کشمیری بھائیو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اے غزہ کے رہنے والوں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک لمحے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے لیے دعا گو بھی ہے، جتنا کر سکتے ہیں وہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ ہم یہی عہد بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی طلبگار بھی ہیں، میرا مالک ان فلسطینیوں کو آزادی کی نعمت بھی عطا فرمائے، ان کشمیریوں کو آزادی کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائے۔ مگر یہ دیکھیے تو صحیح، ان کے لیے تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مگر کیا سوچئے دیکھیے ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم وہ لوگ ہیں جو آزاد ہیں؟ صرف آزادی کے دن منائے جا رہے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لے کے منا رہے، اللہ کے محبوب کا نام لے کے منا رہے۔ ذرا دیکھیے ہم کیسی آزادی منا رہے۔ آزادی یہی ہے، وہ آزادی نہیں جو آج روڈوں پہ منائی جائے گی۔ آج کا دن مالک کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانے کا ہے، مالک کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے، لیکن یہ آزادی کیسی؟ جہاں اللہ کے گھر بھی محفوظ نہ رہ سکیں، جہاں مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں، جہاں مدارس کو بھی نشانہ بنا دیا گیا ہو، آزادی کیسی؟ کس نام کی آزادی؟ لیکن یہ تو ہے ہم منہ چھپا کے بھی کہتے ہیں، سر جھکا کے بھی کہتے ہیں، نام تو لے رہے ہیں۔ اسی آزادی کے بل بوتے پہ آج ہم زندہ ہیں، ہمارے وہی اولیاء کاملین جنہوں نے ان ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنا سہارا بھی دیا تھا، ان کے دست و بازو بھی بنے تھے۔ وہ ہجرت کر کے آنے والے، وہ 27ویں شب کو ملک پاکستان مارز وجود میں آیا، اس کے 3 دن بعد عید الفطر کا اعلان ہونے والا تھا۔ انہوں نے ہندوستان والوں نے، ان یہودی، ان تمام تر غیر مسلم لوگوں نے ٹرین بھیجی۔ اس ٹرین کے اندر وہ بچے تھے جن کی آگے بہنیں انتظار کر رہی تھی، وہ انتظار میں تھی، ہمارے بھائی آئیں گے، ہمارے ساتھ مل کے عید کی خوشیوں میں شامل ہوں گے، ہمارے بیٹے آئیں گے، ہمارے ساتھ مل کے عید کی خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ لیکن اس وقت وہ تو انتظار میں کھڑے تھے۔ ایک ٹرین آتی ہے، اس پہ لکھا ہے اے پاکستانیوں تمہارے لیے یہ عید کا تحفہ ہے،
اسے قبول کیجئے. ذرا یہ جملے سننا، درد دل کے ساتھ سننا. اگر دل میں احساس ہو تو پھر یہ ضرور سنیے گا، ان کو سینے میں جگہ دیجئے گا. وہ ٹرین آتی ہے، اس میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، لیکن کیا صحیح سلامت آئے؟ نہ صحیح نہیں آتے. بہنیں انتظار میں تھی، ہمارے بھائی آ رہے ہیں، لیکن کسی کا بازو کاٹ دیا گیا، کسی کا سر کاٹ دیا گیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا گیا، کسی کا سینہ چاک کر دیا گیا. اس انداز میں لا کے ان کو دیے گئے. یہ لو پاکستانیوں تمہارے لیے عید کا تحفہ. ذرا چشمے تصور تو کیجئے، آنکھیں چھم چھم برسنے کو نہیں آ رہی. یا دل میں غور کیجئے، ہمارے ہی وہ لوگ تھے، 40 لاکھ مسلمانوں کو خون کی ندیوں میں بہا دیا گیا. دریائے ستلج آج بھی یہ کہتا ہے، میرے کنارے میں، میرے سینے پہ ایسے لوگوں کی لاشیں تر رہی تھیں، جن میں بوڑھے بھی تھے، جن میں بچے بھی تھے، جن میں جوان بھی تھے، جن میں ماؤں کے دلوں کی ممتا کو گرمائش دینے والے بھی تھے، جن میں وہ لوگ بھی تھے جو کسی کا سہاگ تھے، جن میں وہ لوگ تھے جو کسی کی آنکھوں کا نور تھے، جو کسی کے دل کا سرور تھے. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ان کی سروں سے عزتوں کی چادر کو چھین کے تار تار کر دیا گیا. ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تھی. ہمارے بوڑھیوں کی داڑیوں کو نوچا گیا، یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور صرف یہی نہیں، ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے بھاگتی ہے اور کماد کی فصل میں جا کے رک جاتی ہے اور جھکتی ہے. اس وقت لوگ اور بھی ساتھ ہیں. وہ بیٹا روتا ہے، ماں کو خدشہ لائق ہوا کہیں میرے بیٹے کے رونے کی وجہ سے ہم پکڑ نہ لیے جائیں. ماں کو یہ خدشہ لائق ہوا کہیں میرے بیٹے کے رونے کی وجہ سے باقی لوگوں پہ آفت نہ آ جائے، وہ ہندو لوگ، وہ انگریز لوگ ہم پہ ظلم و تشدد نہ کر دیں. وہ ماں اپنے سامنے پکڑے جانے کے خوف کی وجہ سے، پاکستان کی عزت اور بقا کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے پہ ناخن رکھ کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. اس بیٹے کا بھی آج ہم پہ قرض ہے. وہ بیٹا بھی آج ہم سے سوال کر رہا ہوگا، لوگوں میرا کیا قصور تھا؟ میرا قصور یہی تھا، میں نے تمہارے پاکستان کے لیے تگ و تاز کی، محنت کی، مشقت کی. آج وہ ملک پاکستان ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارے ملک بزرگوں نے، ہمارے